سلامتی ہو. کتنے لوگ مجھ سے اپنا ہاتھ ہلا کر دکھائیں اور یہ اس کے جلال کے لیے زور تالیاں بجائیں. آپ اس وقت لوگ آن لائن کنیکٹ ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں. سوائے وقت کو ظاہر کیے بغیر ہم خدا کے کلام کی اہم سچائیوں کی طرف چلیں. یہ ساتھ کاری مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک. جس کسی کو خداوند کا روح یہ غیر فضل بخشے کلام تلاوت کی سعادت کو قبول کریں. مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 18واں باب 8واں باب اور اس کے 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک. جی مل گیا سب کو؟ جی کیا لکھا ہے بیٹی میرا کے ساتھ مل کر پڑھنے اور سننے والے ہوں گے. یرمیہ اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت. کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا. ایک میری بنتے قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے. کیا خداوند صیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی. اپنی بنتے قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال، میں پھرتا رہتا ہوں. حیرت نے مجھے دبا لیا. کیا جلاد میں روغن بلستان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. عزیزو یہ جو لفظ ہمارے سامنے کلام تلاوت کیا گیا ہے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت تک. اس کو قلم بند کرنے والا مقدس یرمیہ ہے، جسے علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ویپنگ پروفٹ، یعنی کہ رونے والا نبی ہے. جب اس کا چناؤ ہوتا ہے تو خداوند فرماتا ہے، جب اسے خدا بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے تو کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت میں تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیش کر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا. میری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا کہ قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. اور نبی آنے والے وقت کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ نبوت کرتا ہے، بتاتا ہے. اور مقدس یرمیہ نبی کا جب چناؤ ہوتا ہے تو خداوند اس سے مخاطب کیا فرماتا ہے کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے کیا کر دیا؟ مخصوص کر دیا. اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مادر شکم سے ہی اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ تقرر ہو جاتا ہے خالق حقیقی کی طرف سے. لکھا ہے کہ کلام اقدس میں غور کیجیے گا، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے کیا بنایا؟ نبی ٹھہرایا. اور لکھا ہے تب میں نے کہا، یہ یرمیہ کا جواب ہے، تب میں نے کہا آئے خداوند خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ. خداوند سے یہ تسلی بخش پیغام دیتا ہے جب مقدس سے یرمیہ نبی کا کہنا ہے کہ خداوند میں تو بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا. خدا اس سے کہتا ہے تو یوں نہ کہہ کیونکہ میں تجھے چھڑانے کو گیا ہوں، تیرے پاس ساتھ ہوں اور جہاں کہیں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ہرگز ڈر نہ جانا کیونکہ میں تیرے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. خدا اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے اور
اب نامی آیت میں لکھا ہے تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ خدا نے اپنا کلام مقدس یرمیا کے منہ میں ڈالا اور اس کے منہ کو کیا کیا؟ چھوا اور پاک کیا، جیسے کہ خدا یسایہ نبی کے ہم کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہیں ہم کہ اس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مذبح کے کوئلہ سے اس کے گھٹنوں کی کیا کرتا ہے؟ تقدیس کرتا ہے۔ اور یہاں خدا مقدس یرمیا کو کیا کرتا ہے؟ چھوتا ہے اور اس کے منہ کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنا کلام لکھا ہے، ڈال دیا۔ اور دیکھو آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور کیا کرے؟ لگائے۔ مقدس سے یرمیا نبی کا تقرر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے دست شفقت سے ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے اس سے پیش کر کے تیری ولادت ہو میں نے تجھے کیا کیا؟ نبی مقرر کیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس سے یرمیا نبی کے نام کے معنی یا مفہوم یہ ہے کہ خدا سے سرفرازی پایا ہوا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ اور آج شام رات یہ جو حوالہ ہمارے سامنے کلام تلاوت کیا گیا ہے مقدس یرمیا نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب اس کے 4ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں کیا ہو گیا؟ سست ہو گیا۔ مقدس یرمیا کا کیا کہنا ہے؟ کاش کہ میں غم سے کیا پاتا؟ تسلی پاتا۔ اس کا غم اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اس کے غم پر جب ہم غور کرتے ہیں، اس پس منظر کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو لکھا ہے دیکھ میری بنت قوم کے نالا کی آواز دور کے ملک سے کیا ہے؟ آتی ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے، چنی ہوئی قوم کے لیے کیا کر رہا ہے؟ خداوند کے حضور میں غم زدہ ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ کاش میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں کیا ہو چکا ہے؟ سست ہو چکا ہے۔ اور غم کے راز کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قوم نہایت دکھ اور تکلیف کی حالت کے اندر ہے، بیماری کی حالت کے اندر ہے، کمزوری کی حالت کے اندر ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس سے یرمیا اس بات کو روح کی تحریک سے کلام بند کرتا لکھا دیکھ میری بنت قوم کے نالا کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ اور پھر آگے وہ چند سوال کرتا ہے، لکھا ہے کیا خداوند صیون میں نہیں؟ یروشلم کا قدیم نام صیون ہے، اس سے سالم بھی کہا گیا، اس سے سلامتی کا شہر بھی کہا گیا، اس سے بزرگ بادشاہ داؤد کا شہر بھی کہا گیا۔ اور لکھا ہے کیا خداوند صیون میں نہیں؟ دوسرا سوال غور کیجیے گا، کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھے غضبناک کیا؟ قوم کی حالت کیا ہے کہ خالق حقیقی کو چھوڑ کر وہ غیر معبودوں کے پیچھے جانا انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ شروع کر دیا ہے۔ اور اس بات کے لیے مقدس یرمیا نبی جو ہے نہایت غم اور دکھ اور تکلیف کی حالت کے اندر ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے قوم کی حالت کے ان کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ کرتا ہے کیا خداوند صیون میں نہیں؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا جو ہے کیا وہ صیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے کیا کیا ہے؟ مجھ کو غضبناک کیا ہے۔ خداوند یہاں فرماتا ہے مقدس سے یرمیا نبی کے وسیلہ سے، اور زبور کی کتاب آپ اس کے
زبور 16 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ قوم کس حالت کے اندر تھی؟ وہ دیوی دیوتاؤں کے پیچھے جا رہی تھی، اور انہوں نے اپنے، ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں کہ انہوں نے اپنی دیوے تراشی اور مورتوں کو بنا لیا تھا۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ برا فعل جو ہمیں نظر آتا ہے، یا جس بات سے خدا کا روح ازل سے لے کر اب تک سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی جگہ پہ آپ کسی دیوی دیوتاؤں کو جگہ دے دیں یا کسی غیر معبود کو جگہ دے دیں، کیونکہ خروج کی کتاب اور اس کے 20 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اور قوم کی حالت اس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ بگڑ چکی تھی کہ وہ خالق حقیقی کو چھوڑ کر اپنی بیماری کمزوری کے اندر غیر معبودوں سے شفا کی کیا رکھ رہی تھی، توقع رکھ رہی تھی، اور ان کے آنسو اور ان کے آنکھوں نالا کی آواز دور کے ملک سے آ رہی تھی۔ اور اس سبب سے مقدس یرمیہ کا کہنا یہ ہے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں کیا ہو چکا ہے، سست ہو چکا۔ اور پھر لکھا ہے فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی، کیونکہ تخلیق کائنات کا موجد جو ہے اس کے طرف رجوع نہیں ہوئے، ان معبودوں کی طرف رجوع ہوئے جو دیوی دیوتا ہیں، جو کچھ نہیں دے سکتے۔ زبور کی کتاب کے اندر زبور 115 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بت جو ہے وہ محض، ہم دیکھتے ہیں کہ معبود جو ہے محض تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ایام گزر چکے لیکن قوم نے رہائی نہیں پائی۔ اور 21ویں آیت میں لکھا ہے اپنی بنتے قوم کی شکستگی کے سبب سے، یعنی کہ ہار کے سبب سے۔ ان کی ہار کیوں ہوئی ہے کہ وہ غیر معبودوں کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا، دیوی دیوتاؤں کی طرف تراشی، مورتوں کی طرف وہ متوجہ ہوئے، اور لکھا ہے میری بنتے قوم کی شکستگی، یعنی کہ ہار کے سبب سے میں شکستہ حال ہوں۔ ان کی ہار کے سبب سے میں بھی اپنے آپ کو شکستہ حال سمجھتا ہوں، میں پڑتا رہتا ہوں۔ حیرت نے مجھے دبا دیا، حیرت نے کیا کیا؟ مجھے دبا دیا۔ سبب کیا ہے؟ قوم کی اس ناخواستہ حالی کے سبب سے، اس برے رویے کے سبب سے، اس برے فعل کے سبب سے کہ انہوں نے خالق حقیقی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ سوال کرتا ہے کیا خداوند سے منہ میں نہیں، کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں جس نے انہیں بحر کلثم کو چیرتے ہوئے ملک مصر غلامی کے گھر سے وہ نکال لایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 15 کے اندر قوم نے اس کے لیے خوشی کا گیت گایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کیا اس میں نہیں۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 22ویں آیت بڑی بات الگ ہے، لکھا ہے کلام اقدس میں کیا جہاد میں روکنے گلستان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں، میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کیا جلاد میں، جلاد ایک پتھریلی زمین ہے جہاں کا مقدس ایلیا نبی رہنے والا ہے۔ ایلیا تشبیہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ جلاد کا رہنے والا، اور جلاد کی عبرانی زبان میں پتھریلی زمین کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کیا جلاد میں روکنے گلستان نہیں، جلاد کے علاقہ کے اندر کسی درخت کے گون سے روکنے گلستان حاصل کیا جاتا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دونوں اور معاشروں کے حساب سے ملتا ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ روکنے گلستان کو کیا کی گئی ہے؟ یسوع مسیح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روکنے گلستان کو یاد رکھیے گا، کیا جلاد میں روکنے گلستان نہیں، یہاں نبی
ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور فرماتا ہے کیا جلاد میں روکنے گلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور لکھا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسو کا چشمہ تاکہ میں اپنی بنتے قوم کے مقتولوں پر شب و روز کیا کرتا ماتم کر. سو یہاں لکھا ہے جلاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روکنے گلسان کو یسوع مسیح سے تشریح کی گئی ہے. کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آپ یاد رکھیے کہ جب مقام کلوری کے اوپر یسوع مسیح کو بلیدان کیا جا رہا تھا تو ایک پالا یسوع مسیح کی پسلی کے اندر مارا گیا اور وہاں سے پانی اور خون بہتا ہوا اس صوبیدار کی آنکھ سے ٹکرایا، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کیا تھا؟ اندھا تھا، اور جیسے کہ اس کی آنکھ سے ٹکراتا ہے وہ فوراً شفا پا جاتا ہے اور مقدس کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یسوع مسیح بڑی آواز سے چلا کر جب جان دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس وقت وہ صوبیدار بھی چلا اٹھتا ہے کہ بے شک یہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی قوم کلیسیا کے اندر یسوع مسیح طبیب اعظم جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے. اور قوم کی حالت کیا ہے؟ وہ طبیبوں کی طرف دوڑ رہی ہے. قوم کی حالت کیا ہے؟ وہ غیر معبودوں کی طرف دوڑ رہی ہے، وہ پیروں کی طرف دوڑ رہی ہے اور کہتی یہ ہے کہ ہمیں صرف شفا سے غرض ہے. میرے عزیزوں یاد رکھیے کہ آپ کو شفا مل جائے اور آپ کی آخرت خراب ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ مسیح یسوع جب مقام کلوری پر بلیدان ہو رہے تھے تو عیسائی نبی کا صحیفہ 53 میں باقی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا کی جگہ پر کسی مورت کو جگہ دی جائے، تراشی مورت کو یا کسی غیر معبود کو جگہ دی جائے. خروج کی کتاب کے اندر لکھا غیر معبودوں کا نام تک تیری زبان سے سنائی نہ دے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام آج شام رات مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. کیا جلاد میں روکنے گلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آج کی اس آیت کا حاصل کلام اس بات کے اندر پایا جاتا ہے کہ مسیح یسوع طبیب اعظم ہے. مسیح یسوع کیا ہے؟ طبیب اعظم ہے. اور 12 برس کی بیمار عورت بڑی دور سے سفر کرتے ہیں. مرکز کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ بڑی امیر عورت تھی، بڑی مالدار عورت سے کئی طبیبوں سے وہ تو پوچھا چکی تھی، تکلیف پا چکی تھی اور سارا مال خرچ کر کے بھی اسے شفا نہ ملی. 12 برس سے اس کے بدن سے خون جاری تھا، وہ شفا نہیں پاتی. اس نے یسوع کا حال سنا. اس نے کیا کیا؟ یسوع کا حال سنا. اس نے طبیب اعظم کا حال سنا اور لکھا ہے کہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ کھینچ لوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی؟ اچھی ہو جاؤں. وہ چپکے میں سے بھیڑ کے وہ چیرتی ہوئی آتی ہے اور یسوع مسیح کے دامن اقدس کو بڑے ایمان کے ساتھ چھوتی ہے اور اسی وقت اس کے بدن سے خون بہنا کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. چھو تو بہت لوگ رہے تھے، گر بھی بہت لوگ رہے تھے، لیکن ایمان والے لوگ جو ہے یسوع مسیح کی کے دامن اقدس کو چھونے سے کیا کرتے ہیں؟ شفا پاتے ہیں. وہ قوت کو کھینچ لیتے ہیں یسوع کی کے دامن اقدس سے. تو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام آج شام رات مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے
اور کیا فرماتا ہے کہ جب یسوع مسیح مقام کلوری پر بلیدان ہوئے تو ان کی مار کھانے کے سبب سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ رومیوں 8 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، ہم سبوں کے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا، وہ باقی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا؟ اور آپ کی شفا یقینی ہے، کیونکہ آج سے 2000 برس پہلے آپ کے لیے الہی شفا کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب جو کوئی ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئے گا وہ کیا پائے گا؟ شفا پائے گا۔ لیکن یاد رکھے کلام مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پہلا پترس اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس پترس رسول کے وسیلہ سے؟ کیا لکھا ہے؟ میں ساتھ نکال دیں۔ پہلا پترس اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے؟ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی صلیبی موت کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں جی یسوع مسیح کی جگہ تو کوئی ہم شکل تھا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب مقدس روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے، اور ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اس جہان کے گناہ کو مٹانے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح مقام کلوری پر بلیدان ہوا۔ دیکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس سے پھر آ گئے تھے۔ سو میرے عزیزو یاد رہے کہ روحنے گلسان سے یسوع مسیح کو نبی تشریح دیتا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، خداوند کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحنے گلسان کا ذکر ہمیں کتاب مقدس میں جگہ پر جگہ ملتا ہے۔ آپ حوالے جات نوٹ کر سکتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب کی 25ویں آیت، اور اسی طرح پیدائش کی کتاب اس کا 43واں باب کی 11ویں آیت، اور اسی طرح پھر آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش 37ویں باب کی 25ویں آیت۔ سبا کی ملکہ جب سلیمان بادشاہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ روحنے گلسان کا تحفہ اس کے لیے لے کر آتی ہے۔ اور اسی طرح یرمیہ 46 باب کی 11ویں آیت، 51 باب کی 8ویں آیت، اور یہ تجارت کا ایک خاص ہم دیکھتے تھے کہ مال سمجھا جاتا ہے۔ اس کی 27 باب کی 17ویں آیت کے اندر حوالہ جات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہاں ریکارڈنگ بھی بعد میں لے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کتاب مقدس کے اندر حزقیل 27 باب کی 17ویں آیت، اور کتاب مقدس کے اندر مختلف حوالہ جات کے اندر ہمیں روحنے گلسان کا کیا ملتا ہے؟ ذکر ملتا۔ تو بھی اشارہ طبیب اعظم کی طرف۔ فروش مطلب میں باب کی 26ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہوا؟ اگر تم میرے آئین پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ میرے ساتھ نکالی کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے؟ کیونکہ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتب کو توحید کا نام دیا جاتا ہے، عبرانی زبان میں سوائے خمسہ بھی کہتے ہیں، اور اسے قلم بند کرنے والا مقدس موسیٰ ہے۔ اس نے کوہ سینا کی وادی کے اندر بیٹھ کر اسے کیا کیا ہے؟ قلم بند کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، میرے ساتھ نکالی فروشی کتاب اس کے 15 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے، کہ اگر تم دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے، خدا کے کلام کی بات کو سن کر انسنی لوگ کر دیتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بعد میں سن لیں گے، یا بھی اس وقت توجہ کے ساتھ سننا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اس کے حکموں کو مانے اور اس کی آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اس شافی کا کیا کہنا ہے کہ تم میری آئین پر کیا کر؟ عمل کر۔
اور دل لگا کر میری بات کو سن اور میرے حکموں کو مان، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا کیا ہوں؟ شافی۔ اکثر میں یہ بتاتا ہوں کہ بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری شیطانی قوتیں جب انسان کو ستانے کے لیے آتی ہیں نا، تو وہ خدا سے اجازت لے کر آتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ ایوب کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ابلیس خدا سے اجازت لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی باڑ ہٹا تو میں اس سے چھوؤں گا۔ وہ اپنی کیا کر باڑ ہٹا جو تم نے اس کے گھر کے گرد لگائی ہوئی ہے، تو اس باڑ کو جب ہٹایا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے جا میں نے سب کچھ تیرے اختیار میں دیا، تو اس کی جان کیا رہے محفوظ رکھ۔ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری مشکلات خدا سے اجازت لے کر انسان کے پاس آتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ کچھ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں انسانی خطا کے سبب سے آتی ہیں۔ خدا کے جلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب کے اندر آپ دیکھیں گے ایک جنم کا اندھا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا یہ جو اندھا پیدا ہوا؟ تو اس لیے کیا فرماتے ہیں؟ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ اس کی یہ جو کمزوری ہے یہ اس لیے ہے کہ خدا کا جلال، خدا کا کام اس کی زندگی کے اندر کیا ہو ظاہر۔ تو بھی یاد رکھیں کہ کلام اقدس میں لکھا ہے میں خداوند تیرا کیا ہوں؟ شافی ہوں۔ شافی کے لیے پرانی زبان میں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوا۔ سو ہمارا خدا کیا ہے؟ ڈاکٹر خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسے روکنے گلسان سے تشریح دی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام اقدس کو چھونے کے سبب سے لوگوں نے شفا پائی، اور جتنے لوگ ایمان کے ساتھ اس کے پاس گئے انہوں نے شفا پائی۔ اندھا فقیر برتن راہ کے کنارے، یریحو کی راہ کے کنارے بیٹھا ہوا چلاتا یا ابن داؤد مجھ پر رحم کر، وہ سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے بھیڑ کی آواز کو سنا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا شور و غل ہے؟ اسے بتایا یسوع مسیح ناصری اس راہ سے گزر رہا ہے۔ وہ اس وقت تک چلاتا رہا جب تک کہ اس کی فریاد کی سنوائی نہ، اور یسوع مسیح اس کی فریاد کو، اس کے پکار کو سن کر رک جاتے ہیں۔ اس سے کہتے اسے لوگ ڈانٹتے چپ رہے، اور زیادہ چلاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اسے اپنے پاس بلاتے تو اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ میں تیرے لیے کیا کروں؟ وہ کہتا ہے ربنی، یعنی رب کی بدلی ہوئی صورت کے نبی نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اسے کیا کرتے ہیں؟ شفا بخشتے ہیں۔ آج بنت قوم کی کیا حالت ہے؟ وہ عدم معرفت کے سبب سے کیا ہو رہی ہے؟ ہلاک ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ مجھے کال کرتے ہیں، فون پر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں یوحنا کی انجیل کے اندر کیا لکھا ہے؟ میری خوشی تم میں ہوگی تو تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ پہلے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر آپ کی زندگی کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیسے؟ یاد رکھیے کہ طبیب اعظم جس زندگی کے اندر آتا ہے پھر بیماریاں اور کمزوریاں نہیں رہتی، اور کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ بیماریوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ مقدس پالوس رسول کے حوالہ سے جب میں پڑھتا ہوں تو وہ خدا سے شکوہ بھی کرتا ہے۔ خدا اس سے کیا کہتا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہ میرا فضل تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ جب یسوع کا فضل جاری ہو جاتا ہے تو پھر بیماریاں نقصان نہیں دے سکتی، پھر وہ آپ کی تباہی بربادی کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کے بدن کو لوگ کپڑے لگا کر لے جاتے تھے، پالوس کے شفا پاتے تھے۔ پترس جہاں سے گزرتا تھا لوگ شفا پاتے تھے اس کے سائز کے سبب سے۔ اور آج طبیب اعظم یسوع مسیح آپ لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ موجود ہے۔ وہ طبیب اعظم کیا ہے؟ موجود ہے، جو روحوں کو بھی شفا دیتا ہے، بدنوں کو بھی شفا دیتا ہے۔ آج انسان اپنے بدن کی شفا کے لیے ہمارا پھر رہا ہے، طبیبوں کے پاس، نرسوں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملے گا
جس کے دامن اقدس کو کوئی چھوئے اور وہ شفا پا جائے، یا جس 38 سال کے بیمار سے یہ طبیب کہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل کے، آج تک آپ نے ایسا ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا جو مریض کے ساتھ پاس جائے اور اس سے کہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل کے، جو مریض کو کے لیے حکم جاری کرے تو وہ شفا پا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ طبیب اعظم ہے، وہ ڈاکٹر ہے جو روحوں کی بھی شفا کا سبب بنتا ہے اور جو بدنوں کی بیماری کا بھی سبب بنتا ہے۔ آج شام رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیماریوں کی جڑ جو ہے نا وہ حسد ہے، وہ نفرت ہے، وہ گھمنڈ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، نفرت ہے، حسد ہے۔ کیسے؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو حسد کی بیماریوں کی کیا ہے، جڑ ہے۔ جبکہ آج سے 2000 برس پہلے میرے اور آپ کے مسیحا نے مجھ سے اور آپ سے کیا کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد ہے۔ میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ بدن کی بیماریوں سے تو لوگ شفا پائی جاتے ہیں، لیکن جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جڑ کیا ہے؟ وہ حسد جو ہے وہ روح کی بیماری ہے، وہ روح کو داغدار کرتی ہے۔ حسد جو ہے وہ آپ کے روح کو داغدار کرتی ہے۔ تو لہذا ضروری اور لازم یہ ہے کہ حسد کو، گھمنڈ کو، نفرت کو اپنی زندگیوں سے الگ کریں۔ تو جیسے ہی الہی محبت یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح طبیب اعظم آپ کی زندگی کے اندر آئے گا تو پھر شفا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ لوگ اپنے بدن کی شفا کے لیے کمائے مارے پھر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی روحیں بھی عرصہ دراز سے بیمار ہو چکی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال وہ باتیں یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے نہیں میل ملاپ کر۔ یہ روح کی بیماری ہے جو حسد کے سبب سے آتی ہے۔ سو حسد جو بیماریوں کی جڑ ہے اسے پکڑیں، اور طبیب اعظم کا کہنا یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی کیا کرے گا؟ زندگی پائے گا۔ رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے 10ویں باب کے اندر کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ شفا کے تعلق سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وقتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شفا انہیں ملتی بھی ہے لیکن آخر خراب ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ جتنے یسوع مسیح کے پاس شفا کی غرض سے آئے وہ ایمان کے ساتھ آئے۔ اور 12 برس کی بیمار عورت سے یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ جا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے کیا ملی؟ شفا ملی۔ آج اپنے ایمان کو درست کر لیں، شفا آپ کے لیے یقینی ہے۔ اور تذکیرات میں آپ کی 24ویں آیت میں لکھا ہے دعا میں جو کچھ مانگتے ہو اعتقاد رکھو، یقین رکھو، وہ تمہیں کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ سو ایمان کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ مان لیں کہ یسوع مسیح نے جو کچھ کہا وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اور پھر یعقوب رسول کا خط اس کے دوسرے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کی کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آج شام رات آپ 12 برس کی بیمار عورت جیسا ایمان چاہتے ہیں، مقدس ابراہیم جیسا ایمان چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں حسد کرتے ہیں جس کے سبب سے خدا کا روح ان سے کیا ہے؟ رنجیدہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور سے اس کامل ایمان کو چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے نا، تو روح بدن سے جدا ہو جائے تو بدن مردہ ہے، ایسے ہی بالکل اسی طرح ایمان بھی ایمان کے بغیر کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آج شام رات آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا آپ کے ایمان کو کامل بنائے تو آپ خدا کے کلام کے موافق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ عبرانیوں 11ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ہیروز کا ہمیں
ذکر ملتا ہے۔ دیکھا ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا، اعتقاد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ ایمان جو ہے مستقبل کی چیزوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ دیکھ لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں عبرانیوں 11واں باب میں کافی حوالہ دیکھ کر ہم خدا کے کلام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ یہاں ہمیں ایمان کے ہیروز کا ذکر ملتا ہے۔ عبرانیوں 11واں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا؟ کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا، اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ ثبوت ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11واں باب کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، وہ اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ بدلہ دیتا۔ رومیوں 10 باب کی 17 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن آج شام رات ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اس بات پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ ایمان اس کے کلام کو سننے کے سبب سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کے جلال میں جو روغنے گلستان ہے، اور جہاں روغنے گلستان ہے جس سے یسوع مسیح کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کے دامن مقدس کو ہمیشہ تھامے رہیں۔ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ کیا رہیں؟ وفادار رہیں، تو کہ کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سربلندی، الہی شفا اور مقدس آسمان کا آپ کے لیے کھل جانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا اور لازم ہوگا، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں کیا ہے؟ سچا ہے۔ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ اس کے وعدے سب کیا ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں، اور بہت سی بڑی ہوئی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے، اور ہمیشہ ایمان میں قائم رہتے ہوئے مسیح یسوع کا یہ پرچار کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے موافق کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہی مشن دیا گیا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، اور